نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حیات مبارکہ ہے وہ ہمارے لیے ایک بہترین نمونہ عمل ہے۔ اگر کسی شخص نے کچھ سیکھنا ہو، کچھ حاصل کرنا ہو اور اپنے شب و روز اس نے اطمینان سے گزارنے ہو، بہت ساری جسمانی ذہنی اذیتوں سے اس نے بچنا ہو، اور اگر وہ چاہے کہ زندگی میں تکلیفیں اور اذیتیں بھی آئیں تو وہ بھی مجھے میٹھی لگیں، اور زندگی کے اندر غربت اور پریشانی بھی آئے تو وہ بھی مجھے سکون ہی دے جائے، تو پھر اس کا بہترین حال یہ ہے کہ وہ رسول کریم علیہ السلام کے طریقوں پہ عمل کرے۔ اگر وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ ہے مبارکہ پر عمل کرے گا، حضور کے نقش قدم چلے گا، تو اس کے لیے یہ سارا کچھ آسان ہو جائے گا۔ آج کل ایک بہت بڑی پریشانی جس کا لوگ ذہنی طور پر بڑی شدت کے ساتھ تکلیف کا شکار ہیں، اور اس پریشانی نے جیتے جاگتے اٹھتے بیٹھتے باہمت لوگوں کو کمزور کرنا شروع کر دیا ہے۔ وہ پریشانی ہے غریبی کی پریشانی، کمزور ہونا، تنگ دست ہونا۔ بڑے بڑے باصلاحیت لوگ ہیں، باشعور ہیں، فہم و فراست والے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ساری نعمتوں سے انہیں نوازا ہوا ہے، لیکن ایک پیسہ نہ ہونے کی وجہ سے وہ عدم اعتماد کا شکار ہیں، مفت میں پریشان رہتے ہیں کہ میرے پاس پیسے نہیں ہیں تو جانے کیا ہو جائے گا۔ غریبی، غربت آزمائش ضرور ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم اس قدر زیادہ اپنے آپ کو احساس کمزوری میں لے جائیں کہ ہماری باقی ساری نعمتوں کا ہم شکریہ ہی ادا نہ کریں اور کسی اور خوبی کو اپنے اندر محسوس ہی نہ کریں۔ یہاں تک حالات خراب ہو گئے کہ جو خودکشیاں بہت زیادہ کثرت سے ہونے لگی ہیں، تو ان میں بھی ایک بڑی وجہ دولت کا نہ ہونا، پیسوں کا نہ ہونا، غریبی کا ہونا۔ اس میں شک نہیں کہ انسان بہت سا ذہنی تناؤ کا شکار ہوتا ہے اگر اس کے پاس اس کی ضروریات کے تعلق سے پیسے نہ ہوں، لیکن یہ کہ اس کو ذہن پہ سوار کرنا اور ہر وقت یہی بات کرنا، اس بات کو اچھی طرح سب سے پہلے سمجھ لیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دن میں ایک وقت روٹی کھانے اور 3 دن فاقہ کرنے کے لیے مجبور نہیں۔ کائنات کے خزانوں کی چابیاں اللہ نے اپنے محبوب کو عطا فرمائی ہیں، لیکن اس کے باوجود نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فقر کو اختیار کیا، حضور نے غریبی کو پسند کیا۔ تھوڑے پہ گزارا کرنا، تھوڑے پہ زندگی گزارنا، اس کو ترجیح دی رسول کریم نے۔ یہ جو فقیری ہے نا، فقیری یہ اتنی حسین چیز ہے کہ یہ میرے نبی پاک کی پسند ہے، یہ حضور کی پسند ہے۔ اس فقر کے اندر جو حسن ہے اور اس فقیری کے اندر جو طاقت ہے اور اس کی جو خوبصورتی ہے، اس کو اگر ہم ملاحظہ کرنا شروع کریں اور اس پر ہم تھوڑی توجہ دینے لگیں، تو ہو سکتا ہے بہت سارے لوگ جو غریبی کو اپنے لیے ذہنی اذیت محسوس کرتے ہیں، وہ فقر کو فخر سمجھنا شروع کر دیں۔ اسی طرح کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو سوسائٹی کے اندر کوئی بڑا مقام نہیں رکھتے، کوئی سیاسی، سماجی، مذہبی بڑا قد کاٹ نہیں رکھتے، وہ بھی اپنے آپ کو بڑا کمزور محسوس کرتے ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں کہ شاید دنیا میں بڑا آدمی وہی ہوتا ہے جس کی ایک فون کال پہ سارے کام ہو جائیں۔ ایسا نہیں ہے۔ اگر آپ نے اپنی زندگی کو تقوی کے مطابق رکھا ہوا ہے، اللہ سے ڈر کے وقت گزار رہے ہیں، شریعت اسلامیہ کی حدود کا خیال کرتے ہیں، تو پیسوں کا نہ ہونا یا سوسائٹی میں بہت بڑے مرتبے اور نام کا نہ رکھنا یہ کوئی زیادہ اہمیت نہیں رکھتا، بلکہ اہمیت تو اس بات کی ہے کہ ہم اللہ رسول کی رضا کے مطابق چل رہے ہیں کہ نہیں چل رہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے جو کامیابی ہمیں بتائی ہے اور جو انتقال کے بعد قیامت کا منظر گزرنے کے بعد ہمارے لیے کامیابی ہے، وہ جنت ہے۔ جنتی اور جہنمی برابر نہیں ہو سکتے، جنتی اور جہنمی برابر نہیں، بلکہ اصحاب الجنتی ہم الفائزون، یہ جنت والے ہیں، یہ کامیاب ہونے والے لوگ۔ جنتی اور جہنمی برابر نہیں، قرآن مجید نے فیصلہ کیا کہ یہ برابر نہیں، بلکہ جو جنت میں چلا گیا وہ کامیاب ہو گیا، وہ اللہ کی رحمت کے قریب چلا گیا، خدا کا فضل اسے نصیب ہوا۔ اب بہت بڑی کامیابی ہے جنت۔ اور حدیث پاک سنیے گا، یہ بخاری مسلم میں موجود ہے، حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں
کہ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں نے نا جنت میں اکثر وہ لوگ دیکھے ہیں جو دنیا میں فقیر تھے۔ جنت ایک کامیابی ہے، جنت ایک بڑا مقام ہے، جنتی اور جہنمی برابر نہیں، لیکن حضور فرماتے ہیں میں نے جنت میں اکثریت فقراء کی دیکھی ہے، اکثر فقراء کی۔ اتنی دوڑ لگی ہوئی ہے مال کے لیے، اتنی جد و جہد ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ پیسہ ہے تو سارا کچھ ہی ہے۔ دیکھیں پیسہ صاحب کا غلط نہیں، پیسے تو حضرت سیدنا عثمان غنی کے پاس بھی بڑھے، حضرت عبد الرحمن ابن عوف کے پاس بھی بڑھے۔ کرنے کا کام یہ ہے کہ ہم نہ سمجھ لیں کہ اللہ کی تقسیم کیا ہے۔ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں میں نے جنت میں اکثریت، یعنی 1 2 4 لوگ نہیں، اکثر لوگ میں نے وہ دیکھے ہیں جو دنیا میں فقراء تھے، جو غریب لوگ تھے۔